نیشاپور کا شاہین، قسط نمبر 28۔ تیز رفتار ہرکاروں اور جاسوسوں کے ذریعے سلطان شہاب الدین کو جب یہ خبریں پہنچی کہ قطب الدین نے دہلی فتح کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر ہندوستان کے اکثر و بیشتر راجے متحد ہو کر بنارس کے راجہ جے چند کی سرکردگی میں ایک ایسے لشکر کی تشکیل کر چکے ہیں جس کی مدد سے وہ قطب الدین کو ہندوستان سے نکال دینے کا تہیہ کر چکے ہیں، اس نے اسی وقت اپنے جرار لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہندوستان کی طرف کوچ کر گیا۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے قریب پہنچا تو قطب الدین اور حماد اپنے لشکر کو لے کر سلطان کے استقبال کرنے کے لیے شہر سے نکلے اور سلطان کی خدمت میں 100 عربی گھوڑے، ہاتھیوں کی ایک طلائی اور نقرئی زنجیر پیش کرنے کے علاوہ 50,000 سواروں کے ساتھ سلطان کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے۔ سلطان نے ہندوستان میں ان دونوں کی کارگزاری پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں کو لے کر آگے بڑھا کے بنارس اور اس کے گرد جمع ہونے والے راجاؤں کو عبرتناک سزا دے۔ سلطان نے قطب الدین اور حماد کو ان کے لشکر کے 50,000 سواروں کے ساتھ اپنے آگے آگے روانہ کیا تاکہ وہ بنارس میں جمع ہونے والے ہندو لشکر سے جنگ کی ابتدا کریں اور سلطان کسی مناسب موقع پر حملہ کر کے دشمن کے قدم اکھاڑ دے۔ اصل میں سلطان چاہتا تھا کہ دشمن پر عین اس وقت وارد ہو جب وہ قطب الدین اور حماد کے ساتھ بری طرح جنگ میں مصروف ہو۔ ایسی حالت میں دشمن کے قدم ایسے اکھڑیں گے کہ وہ دوبارہ کہیں بھی جم کر جنگ نہ لڑ سکے گا۔ قطب الدین اور حماد اپنے 50,000 سواروں کے ساتھ سلطان اور اس کے لشکر سے کئی میل آگے نکل گئے تھے۔ ابھی وہ بنارس سے دور ہی تھے کہ راجہ جے چند نے ایک لشکر ان کے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن قطب الدین اور حماد نے اس لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ راجہ جے چند کو جب اپنے اس لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو وہ خود ایک جرار اور عظیم لشکر لے کر بنارس سے نکلا۔ ویرانوں میں ایک کھلے میدان میں قطب الدین اور حماد کے سامنے آیا۔ راجہ جے چند کو علم تھا کہ قطب الدین اور حماد کے لشکر تو محض اسلامی لشکر کے ہراول ہیں اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے سلطان خود بھی بنارس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جے چند کے پاس اس قدر زیادہ تعداد میں ہندو جنگجو جمع ہو گئے تھے کہ اسے یقین تھا مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا بھی ہو وہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم احتیاط کے طور پر اس نے یہ اقدام کیا کہ پہلے تیزی سے آگے بڑھ کر قطب الدین اور حماد کو ایسی شکست دی جائے کہ وہ دوبارہ بنارس کا رخ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر سلطان پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ سلطان پورے ہندوستان میں ان کے سامنے کہیں بھی قدم جما کر دوبارہ جنگ کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ راجہ جے چند ایسا شیر ہوا تھا کہ خود اپنے لشکر کی قیادت کرتا ہوا وہ آگے بڑھا اور مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کر دی۔ راجہ حالانکہ بوڑھا تھا لیکن ہمت اور شجاعت کے ساتھ اپنے لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور اس طرف بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگا جس طرف حماد اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ جب وہ لڑتا لڑتا آگے بڑھا تو حماد جو اپنے سپاہیوں کے حلقے میں طوفانی جنگ کر رہا تھا اس کی نظر جے چند پر پڑی۔ حماد نے موقع غنیمت جانا، اپنے ترکش سے تیر نکالا اور ایسا نشانہ باندھ کر راجہ کی طرف چلایا کہ تیر جے چند کی آنکھ میں جا کر لگا اور ایسا کاری اور مہلک ثابت ہوا کہ جے چند اپنے ہاتھی سے گر کر دم توڑ گیا۔ سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا، لیکن اس وقت تک قطب الدین اور حماد دشمن کو شکست دے چکے تھے، اس لیے کہ راجہ جے چند کے مرنے پر اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان قطب الدین اور حماد کے ساتھ دشمن کے تعاقب میں مار دھار کرتا ہوا آگے بڑھا اور ہندو لشکر کا قلع کما کرنے کے بعد سلطان بنارس شہر میں داخل ہوا۔
اس فتح کی خوشی میں سلطان نے بنارس شہر میں دربار منعقد کیا اور اس دربار میں سلطان کے سامنے وہ ہاتھی پیش کیے گئے جو بنارس کی فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ ان ہاتھیوں میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو اس دور میں بڑا متبرک اور نایاب سمجھا جاتا تھا۔ جنگ میں ہاتھ لگنے والے سب ہاتھیوں کو جب سلطان کے سامنے سے گزارا گیا تو سب ہاتھیوں نے اپنے اپنے محاوت کے اشارے پر سلطان شہاب الدین کو سلامی دی، لیکن جب یہ سفید ہاتھی بادشاہ کے سامنے سے گزرا تو اس نے محاوت کے اشارے پر سلامی نہ دی۔ فیل بان نے طرح طرح کے جتن کر کے ہاتھی کو سلامی دینے پر مجبور کرنا چاہا، لیکن ہاتھی نہ مانا اور فیل بان کو جان سے مار دینے پر تیار ہو گیا۔ یہ عالم دیکھ کر سلطان نے ہاتھی کو رخصت کر دیا، لیکن ہاتھی کی یہ ادا اسے ایسی پسند آئی کہ اس نے سفید ہاتھی کو اپنے ساتھ غزنی لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سلطان جب غزنی کے لیے روانہ ہونے لگا تو نہ جانے کیا سوچ کر وہ ہاتھی تحفتاً قطب الدین کو دے دیا۔ یہ سفید ہاتھی ساری زندگی قطب الدین کے ساتھ رہا اور دونوں میں ایسا انس بڑھا کہ جب قطب الدین فوت ہوا تو اس کے تیسرے روز ہاتھی بھی مر گیا۔ بنارس کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھا اور بنگال تک ان گنت شہروں کو فتح کرتا چلا گیا۔ بقول قاسم فرشتہ بنارس سے بنگال تک سلطان نے 1000 مندروں کو مسمار کیا اور دشمن کے ان گنت لشکروں کو کاٹ کر ہندوستان پر ایک زبردست ضرب لگائی تاکہ آئندہ قطب الدین کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یوں ایک طرح سے سلطان نے قطب الدین اور احمد کے ساتھ مل کر ہندوستان کے نامور راجاؤں کی قوت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ اب ہندوستان کے راجے ضرر رساں نہیں رہے تو وہ جنگ میں حاصل ہونے والی دولت کو سمیٹ کر اپنے حصے کے لشکر کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان جنگوں میں سلطان کے ہاتھ اس قدر دولت اور جواہرات لگے تھے کہ سلطان جب غزنی کی طرف روانہ ہوا تو یہ دولت 4000 اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کی روانگی کے بعد قطب الدین اور احمد نے کچھ روز تک بنارس ہی میں قیام کیا اور جب وہ دہلی کی طرف روانہ ہونے کے لیے بنارس سے کوچ کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ دہلی اور اجمیر دونوں شہروں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ مشہور راجپوت سردار چھتر رائے نے ایک عظیم تربیت یافتہ لشکر جمع کر کے دہلی پر حملہ کر دیا تھا۔ دہلی کا قائم مقام حاکم چھتر رائے کے سامنے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تھا، تاہم چھتر رائے نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے گرد و نواح میں لوٹ مار کا بازار گرم کر کے ہر طرف تباہی اور بربادی کے جال بچھا دیے تھے۔ دوسری طرف ایک اور راجپوت سردار ہیم راج نے ایسے ہی ایک لشکر کے ساتھ اجمیر پر حملہ کر کے شہر فتح کر لیا اور وہاں کے حکمران راجہ کولا کو وہاں سے نکال دیا۔ راجہ کولا چونکہ مسلمانوں کا باج گزار تھا، لہٰذا اس کی مدد کرنا قطب الدین کا فرض تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد ایک بار پھر ہندوستان کے حالات ابتر ہو گئے تھے، لیکن قطب الدین نے ہمت نہ ہاری۔ خود وہ 20,000 سواروں کے ساتھ چھتر رائے کی سرکوبی کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا اور باقی سوار حماد کو دے کر اجمیر میں ہیم راج سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ چھتر رائے نے جب یہ سنا کہ قطب الدین اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے چیدہ 20,000 سوار کے ساتھ خود اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ کانپ گیا۔ پہلے تو اس نے ارادہ کیا کہ کھلے میدان میں قطب الدین کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت قطب الدین اس کے سر پر آ پہنچا تھا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر اجمیر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے راجپوت ساتھی ہیم راج کو ساتھ ملا کر قطب الدین کا مقابلہ کرے گا، جبکہ قطب الدین اس کے پیچھے لگ گیا تھا اور بڑی تیزی اور خونخواری سے وہ اسے مارتا بھگاتا اجمیر کی طرف ہانک کے لیے جا رہا تھا۔ حماد اپنے لشکر کے ساتھ جب اجمیر پہنچا تو ہیم راج نے شہر سے باہر نکل کر حماد سے جنگ کی، لیکن بری طرح شکست کھائی اور دہلی کی طرف بھاگ نکلا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ
چھتر رائے کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دوں گا۔ اب ایک طرف قطب الدین جو چھتر رائے کو بھگاتا لا رہا تھا تو دوسری طرف حماد ہیم راج کے لشکر پر ناقابل برداشت ضربے لگاتا اپنے آگے آگے ہانک رہا تھا۔ دونوں لشکر دہلی اور اجمیر کے درمیان ایک دوسرے سے ملے، اور جب دونوں کو اپنی اپنی مجبوری اور لاچاری کا احساس ہوا تو مجبوراً جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ جنگل کے اندر گھمسان کا رن پڑا، جس میں ہیم راج قطب الدین کے ہاتھوں اور چھتر رائے حماد کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کے لشکر کا زیادہ حصہ جنگ میں کام آیا، اور بچے کچے سپاہی تاریکی کا سہارا لے کر اپنے زخم چاٹتے ہوئے نہر والا کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھیم دیو راجا نہر والا کو جب راجپوتوں کی اس شکست کا علم ہوا تو اس نے اپنے نامور جرنیل جیتوان اور ارجن کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ نہر والا کے قریب ہی ایک بار پھر راجپوتوں نے قطب الدین سے جنگ کی، جس میں ہند کا عظیم سپہ سالار جیتوان ایک گمنام مسلمان سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا، اور بقیت السیف لشکر کو لے کر ارجن نہر والا کی طرف بھاگ گیا۔ قطب الدین اور حماد دہلی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ قطب الدین نے دہلی میں کچھ عرصہ ہی قیام کیا تھا کہ اسے اطلاع ملی ہندوستان کے سب راجپوت راجہ نہر والا کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ راجہ نے ارجن کو اپنا سپہ سالار بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس نے پیشہ ور جنگجو راجپوتوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر لیا تھا۔ ایسا طاقتور اور جرار لشکر اس سے قبل قطب الدین سے جنگ کرنے کے لیے کسی بھی راجہ کے پاس جمع نہ ہوا تھا۔ یہ لشکر نہر والا سے نکلا اور اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اجمیر کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے، اور ہر صورت میں اسے مسلمانوں کے تسلط سے آزاد کرا کے رہیں گے۔ قطب الدین اور حماد بھی اپنے اپنے لشکروں کو لے کر نکلے، اور اجمیر سے دور ہی انہوں نے دشمن کا راستہ روک لیا۔ راجپوتوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا تھا۔ بدقسمتی سے جب جنگ اپنے عروج پر تھی، قطب الدین کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا، اور قطب الدین بری طرح زخمی ہو گیا۔ زمین پر گرنے کے بعد قطب الدین اٹھ نہ سکا تھا۔ مسلمان سپاہیوں نے سمجھا شاید ان کے امیر جنگ میں کام آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ حماد بھی قطب الدین کے قریب ہی جنگ کر رہا تھا۔ اس نے قطب الدین کو زخمی حالت میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ برق کے شرارے کی مانند لپک کر آگے بڑھا، اور قطب الدین کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور اسے دشمن کے حلقے سے باہر نکال کر لے گیا۔ حماد جس وقت زخمی قطب الدین کو لے کر ہندوؤں کے زور سے دور جا رہا تھا، ارجن اس کی طرف بڑھا اور اسے للکارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم ہی حماد بن خلدون ہو۔ سنو، میرا نام ارجن ہے، اور میں رتنا کا منگیتر ہوں۔ اگر تم میں جرت اور حمیت ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ یاد رکھو، تم نے رتنا کو نیشا پور لے جا کر جو گناہ کیا ہے، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ حماد نے ارجن کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور نہ ہی وہ اس کے مقابلے پر آیا، کیونکہ اس کے سامنے اول کام زخمی قطب الدین کو میدان جنگ سے باہر نکال کر لے جانا تھا۔ لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ ارجن نے اسے حماد کی بزدلی جانا، اور زیادہ قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابتر صورتحال دیکھ کر حماد نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا، اور بھاگ کر اجمیر شہر میں قلعہ بند ہو گیا۔ ارجن اس کا تعاقب کرتا ہوا آیا، اور اجمیر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا۔ غزنی میں سلطان شہاب الدین کو جب قطب الدین کے زخمی حماد کی مجبوری اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لشکر کی ابتر حالت کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے نامور جرنیلوں اسد الدین، ارسلان خلج، اسلام خان، نصر الدین حسین، عز الدین موید اور شریف الدین کی نگرانی میں ایک زبردست لشکر حماد کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا، اور یہ جانباز جرنیل سرما کی تکلیف دہ سردی کی پرواہ کیے بغیر تند بگولوں کی طرح اجمیر کی طرف بڑھنے لگے۔ اجمیر میں چند ماہ محصور رہنے کے بعد حماد نے اپنے لشکر کی حالت کو درست کر لیا۔
اس عرصے میں قطب الدین کے زخمی مندمل ہو گئے تھے، اور جب انہیں اطلاع ہوئی کہ غزنی سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے آ کر اجمیر سے باہر خیمہ زن ہو چکا ہے تو انہیں اور زیادہ تقویت ملی، اور انہوں نے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راجپوتوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے غزنی سے بھی ایک لشکر آن پہنچا ہے تو انہوں نے ارجن کو سمجھایا کہ ہمیں اجمیر کا محاصرہ اٹھا کر پسپا ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو ہندوستان میں ہماری رہی صحیح قوت کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک تجربہ کار راجپوت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس لشکر کے ساتھ ہم نے اجمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے قطب الدین اور حماد جب چاہے شکست دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت اجمیر شہر میں محصور ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، راجپوتوں کا وہ لشکر قطب الدین اور حماد کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، وہ اسے میدان جنگ میں ہی شکست دے چکے ہوتے اگر قطب الدین کے زخمی ہو کر گرنے کے باعث مسلمانوں کے لشکر میں ابتری کے آثار پیدا نہ ہو جاتے۔ ارجن نے اپنی کسی سردار کی بات نہ مانی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو شکست ضرور دے گا۔ اس کا ارادہ تھا غزنی سے آنے والے لشکر پر فی الفور حملہ کر کے یہاں سے بھگا دیا جائے اور پھر قطب الدین اور حماد کا محاصرہ کر کے انہیں ذلت آمیز شرائط قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس مقصد کے تحت ارجن راجپوتوں کو لے کر غزنی سے آنے والے لشکر کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ ابھی جنگ کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ قطب الدین اور حماد شہر سے نکلے اور راجپوتوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا سخت اور چونکا دینے والا تھا کہ راجپوت اپنے قدم نہ جما سکے اور شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ غزنی سے آنے والے لشکر کو جنگ میں حصہ لینے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور ارجن ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد نہر والا کی طرف بھاگ گیا۔ قطب اور حماد جب غزنی سے آنے والے لشکر میں آ کر اپنے جرنیلوں سے مل رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے حماد کو پکارتے ہوئے کہا، اخی حماد۔ حماد نے جب مڑ کر دیکھا تو حسن اسے پکار رہا تھا اور حارث اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حماد اور قطب الدین دونوں ان کی طرف بڑھے، پہلے وہ ان سے بغل گیر ہوئے، پھر حماد نے حارث کو مخاطب کر کے کہا، میں امید نہیں کر سکتا تھا کہ غزنی سے آنے والے اس لشکر میں تم دونوں بھائی بھی شامل ہو گئے۔ کیا یہاں سے جانے کے بعد تم گھر گئے تھے؟ حارث کچھ کہنے والا تھا کہ حسن پہلے بول پڑا، اخی، ہندوستان سے سلطان کے ساتھ غزنی جانے کے بعد ہم چند دن کے لیے گھر گئے تھے، امی اور ابی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ قطب الدین نے حماد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حماد، تم حارث اور حسن سے باتیں کرو، میں لشکر کے شہر کی طرف کوچ کرنے کے انتظامات کراتا ہوں۔ قطب جب وہاں سے چلا گیا تو حارث نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتاً کہا، اخی، یہ حسن مجھے بہت تنگ کرتا ہے، رات کو میرے جوتوں میں پانی بھر دیتا ہے۔ ہم دونوں جب بھائی گھر ملنے کے لیے گئے تو ابی نے مجھے نیشا پور سے ایک نئی زیرہ خرید کر دی تھی۔ میری پہلی زیرہ پوسیدہ ہو چکی تھی۔ گھر سے جب ہم غزنی گئے اور پہلی ہی رات جب میں نے سوتے وقت اپنی زیرہ اتار کر رکھی تو اس نے میری زیرہ پر قبضہ کر لیا، اب یہ میری زیرہ نہیں لوٹاتا۔ حماد نے تیز نگاہوں سے حسن کو گھورتے ہوئے کہا، حسن، بڑے بھائی کو اس طرح تنگ کرتے ہیں؟ حارث کی زیرہ لوٹا دو، میں تمہیں آج ہی اجمیر سے نئی زیرہ خرید دوں گا۔ آئندہ مجھے شکایت ملی کہ تم حارث کے جوتوں میں پانی بھرتے ہو تو میں تمہیں ماروں گا۔ حارث نے پھر شکایت لگاتے ہوئے کہا، اخی، یہ گھر جا کر رتنا بہن کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اس بار جب یہ میرے ساتھ گھر گیا تو اس وقت جبکہ رتنا بہن کھانا تیار کر رہی تھی، اس نے مٹھی بھر نمک ہانڈی میں ڈال دیا، لیکن ماں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے موقع پر ہی کان سے پکڑ لیا اور ابی سے شکایت کی۔ ابی نے اسے اس روز خوب سنائی، پر اس چکنے پتھر پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ حماد حسن کی شرارتیں سن کر ہنسنے لگا تھا۔ حسن نے منہ گسورتے ہوئے کہا، اخی، یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی باتیں یوں سرے عام کی جائیں؟
حماد نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا، تو تم شرارتیں کرتے ہی کیوں ہو؟ کیا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ حسن نے غسیلی آنکھوں سے حارث کی طرف گھورتے ہوئے کچھ کہا۔ کچھ اور ہو تو وہ بھی کہہ لو۔ حارث نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، دو اور بھی شکایتیں ہیں وہ بھی کہہ دوں گا۔ حسن نے ڈھیٹ ہو کر کہا، کہہ لو کہہ لو۔ حارث نے پھر حماد سے کہا، اخی اس نے رتانہ بہن سے دو اور شرارتیں بھی کی ہیں۔ ایک روز وہ سو رہی تھی، اس کا منہ ذرا سا کھلا تھا، اس نے اس کے منہ میں ریت ڈال دی۔ جب بہن بوکھلا کر اٹھی تو یہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ایک روز بہن کھانا بنا رہی تھی، اسے پھر کوئی شرارت سوجی، اس نے اپنے کمرے میں بھاگ دوڑ کے ایک چھپکلی پکڑی اور پھر دروازے کی اوٹ میں ہو کر بہن کے پاؤں پر چھپکلی پھینک دی۔ بہن ایسی خوفزدہ ہوئی کہ چیخیں مارتی ہوئی باورچی خانے سے بھاگ نکلی۔ اس روز بھی ماں نے اسے خوب سنائی تھی۔ پھر حارث نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں اخی میرے پاس آپ کے لیے رتنہ بہن کا خط بھی ہے، اس نے خط میں بھی اس کی شرارتوں کا ذکر کیا ہوگا۔ حارث نے خط حماد کو تھما دیا اور وہ کھول کر پڑھنے لگا۔ پھر خط طے کرتے ہوئے اس نے حارث سے کہا، رتنہ نے تو حسن کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا۔ حسن نے کاٹ کھانے والی آواز میں کہا، میری بہن کوئی حارث بھائی کی طرح غیبت گر تھوڑی ہے۔ اخی حارث، آپ کو بہن کا خط دیا ہے، میں تو آپ کے لیے کھانے کی ایسی ایسی مزیدار چیزیں لایا ہوں کہ آپ یاد کریں گے۔ یہ آپ کے لیے ماں اور رتنہ بہن نے تیار کی تھی۔ حسن بولتے بولتے رک گیا کیونکہ لشکر شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ حماد نے حارث اور حسن سے کہا، آؤ میرے ساتھ، باقی باتیں اور شکایتیں پھر ہوں گی۔ تینوں بھائی لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب الدین اور حماد نے اس متحدہ لشکر کے ساتھ چند روز تک اجمیر شہر میں قیام کیا۔ پھر اجمیر میں ان کی قلعہ بندی کے دوران مختلف شہروں کے اندر جن ہندو راجاؤں اور سرداروں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کے کئی حصے کیے گئے اور انہیں مختلف جرنیلوں کے تحت ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ خود قطب الدین اجمیر ہی میں مقیم رہا، جبکہ حماد اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے گرد و نواح کی بغاوتیں فرق کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گیا۔ حارث اور حسن ارسلان خلج کے ماتحت دریائے سرسوتی اور اس کے جنوبی علاقوں کی طرف روانہ کر دیے گئے۔